بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے سید وقار حسین، اور آج مجھے بات کرنی ہے ایک ٹاپک پہ۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے ایک ٹاپک ہے جو کہ دنیا کے اندر دھوم مچا رہا ہے، ویسٹ میں بھی اور ہمارے یہاں بھی۔ اگر آپ مینیجریل اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا لیڈرشپ سے تعلق ہے، یا آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے، پروڈکٹ مینجمنٹ میں، یعنی جہاں بھی کہیں ورڈ مینجمنٹ آ رہی ہے، یا جہاں لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں، ایکچولی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ٹاپک بہت اکثر ہٹ کرتا ہے۔ لیکن اسٹل دا پرابلم اسٹیٹمنٹ کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی اتنی کتابیں، اتنے لیکچرز، اتنے ورک شاپ کرنے کے بعد بھی لوگ شاید انٹیلیجنٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن ایموشنز یعنی جذبات کو نہیں پکڑ پاتے۔ تو مجھے آج اسی کو لینڈسکیپ کو تھوڑا بڑا کرنا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ بہت لمیٹڈ، بہت سرکلڈ ہے۔ اصل جو اس کا لینڈسکیپ ہے وہ بس اس کے اوپر ایک ہائی لیول بات کرنا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے جن کو نہیں پتا؟ اٹس این ایبلٹی ٹو کنٹرول اور ٹو مینیج یور ایموشنس اینڈ ٹو ادر ایموشنس، یعنی کہ آپ اپنے ایموشنس، اپنے جذبات کو بھی سمجھ لیں، دوسرے والے کو بھی جذبات کو بھی سمجھ لیں، اور دوسرا ایک اور ایبلٹی کہ آپ ریگولیٹ بھی کر سکو، آپ کنٹرول بھی کر سکو اپنے ایموشنس کو بھی اور دوسرے ایموشنس کو بھی۔ تو ورڈ ایموشن انٹیلیجنس کو آپ جوڑیں گے نا، یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن تھی۔ تو آپ ورڈ ایموشن مطلب جذبات، انٹیلیجنس مطلب ذہانت۔ تو ایموشنل جذبات اور ذہانت جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہو گئی۔ تو مجھے سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ اسی فارمولیشن کے اندر ہے، کیونکہ جذبات کا مطلب میرے حساب سے تو ایک دل سے کوئی چیز ہوتی ہے، ذہانت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال اس چیز کو رکھ دیتے ہیں، وہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ سب کے اوپر امپیکٹ کرتا ہو۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس میں سے پرابلم یہ ہے کہ یہ شاید ورک پلیس تک تو کافی اچھی ہے، اگر آپ پروجیکٹ کر رہے ہو، آفس ہو، اور آپ کا ایک لمیٹڈ کریئر انگیجمنٹ ہے آپ پوری لائف کے اندر، جو کہ نہیں ہوتا، تو وہاں تک تو پاسبل ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے اب کہ اب اسی ڈیفینیشن کو لے کے لوگ اپنی لائف کو بھی مینیج کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں، اپنے ریلیشن شپس کو بھی مینیج کر رہے ہیں، اپنے اماں ابا، بھائی بہن، دوسرے دیگر جو کام سے ہٹ کے چیزیں ہیں ان کو بھی اسی ڈیفینیشن کے خاکے میں ڈال لیں۔ تو یہاں سے پرابلم کریٹ ہو کے جو پورا معاشرہ ہے نا وہ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مجھے صرف یہ ایک ہائی لائٹ کرنی تھی۔ اس میں پرابلم میں بتا دیتا ہوں، انٹیلیجنس ہے تو اس کا مطلب کوئی پرپس ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے۔ پروجیکٹ کے اندر بھی، آفس کے اندر بھی، اگر کل کو بول دیا جائے نا کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ بیکار ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، تو آپ نہ اس کے ایموشن سمجھنے پہ کچھ اس کے اوپر زور دیں گے، اور نہ آپ اپنے ایموشنس اس کے اوپر ضائع کرنے، یعنی مطلب وہ بیکار چیز ہو جائے گی نا، اس کے اوپر کوئی بھی ٹائم انویسٹ نہیں کریں گے۔ لائف کے اندر یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ خدا نہ خاصہ آپ کا بھائی فارغ ہے، آپ کی بہن معذور ہو گئی ہے، آپ کی بچے ایب نارمل ہے، یو کین ڈس اون دیم، رائٹ؟ تو یو ہیو ٹو اون دیم لائک دے آر دا جینوئن پیپل۔ آپ کر نہیں سکتے، آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پرابلم ہے، آپ پہ ذہانت ٹریس نہیں ہے، وہاں پہ پرپس نہیں آتا۔ وہاں پہ کیا آتا ہے، جو ہمارا لینڈسکیپ ہے ایموشنس کے ساتھ مینجمنٹ یا ایموشنس کے ساتھ کرنے کا، وہ لینڈسکیپ کیا کہتا ہے؟ آپ عقیدے کی بیس کے اوپر کام کرو، آپ قلب کے اوپر بات کرو، آپ جو ہے وہ یقین کے اوپر بات کرو، محبت کے اوپر بات کرو جو ریئل ہے۔ اور یہی وجوہات ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں تبوک کے موقع پر جب پانی شہید ہو رہے تھے صحابہ، تب پانی جب ان کو دیا گیا کہ بھی آگے والے کو دے دو، آگے والے کو دے دو۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر ممکن ہے؟ نہیں جی، یہ قلب، یہ ان کا عقیدہ تھا جو انہوں نے بولا کہ ایثار ہو، قربانی کے جذبے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کا مفہوم تھا کہ آپ وہ پسند کریں دوسرے کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ پاسبل ہے ود آؤٹ ورکنگ آن یور عقیدہ، یا صرف آپ انٹیلیجنس کی بیس پہ ایموشنس کو پلے کر سکتے ہو؟ نہیں جی، آپ نہیں کر سکتے، میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ ویسٹ کے نام کے اوپر ہم ہمیشہ ٹرینڈنگ ایویلیوشن چل رہا ہے۔ یہ پرابلم کریٹ اس لیے ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ہم آلریڈی ویسٹ کی مروبیت کے اندر ہیں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں شروع سے کہ ہم اچھے خاصے مروبیت کے اندر رہ رہے ہیں، تو ویسٹ میں ایموشنل انٹیلیجنس کا گانا بجا تو ہم نے بھی ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ ویسٹ میں کل کسی اور چیز کا گانا بچے گا، کریٹیکل تھنکنگ کا، تو ہم اس کے اوپر ڈانس کرنا شروع کر دیں گے۔ ویسٹ میں بعد میں وہ کوگنیٹو بائسنس کی بات شروع ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر کتابیں لکھنا پڑھنا شروع کر دی۔ اپنا کچھ ہے نہیں۔ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آج مسلمان سے تمام رائٹس لے لیے جائیں نا ویسٹ کے تو ہمارے پاس شاید کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے اپنا کچھ ٹریڈ نہیں ہے، جو اپنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ پسند ہی نہیں آتا، مشکل لگتا ہے، بور لگتا ہے۔ بہرحال بیک ٹو دا اسٹوری، مروبیت کے اندر ہیں، اس وجہ سے ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کو یا کسی بھی ٹاپک کو جو ہے نا وہ ہم سیدھا سیدھا ریسیو کر لیتے ہیں اور اپلائی کر لیتے ہیں۔
کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جی آپ علم لیں، علم حاصل کریں، بیٹھیں، پڑھیں، استاد ڈھونڈیں اور پوچھیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں نے گورنمنٹ کی پڑھ لی ہے یہاں تک، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کرا جائے؟ تو پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، 10,000 لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کھٹی کڑوی کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔